نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف اور توصیف صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم کو اور آپ کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، رمضان المبارک میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دی، اور اس کے بعد جب ہم رمضان المبارک سے فارغ ہوئے تو آج ہمیں عید جیسا خوشی کا دن عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کے بعد ان گنت درود و سلام نازل ہوں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت دین ہم تک پہنچا، جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچانے میں بہت ساری مشقتیں اور تکلیفوں کا سامنا کیا، یہاں تک کہ آپ کے سر کا خون آپ کی پاؤں کی جوتیوں میں جمع۔ آپ کے بعد صحابہ کرام، علماء کرام پر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرمائے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ابھی ہمارے درمیان سے ماہ رمضان گزرا ہے، ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت عبادت کے لیے امر پڑتی ہے، یعنی جس میں لگ بھگ تمام ہی مسلمان اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ کیا ہم صرف رمضان کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں؟ یعنی ایک مہینہ عبادت کرنے کے لیے سب کوئی آتے ہیں، مسجدیں بھرتی ہیں، ہر گھروں میں رونق ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی عید آتی ہے تو شیطان آزاد ہو جاتا ہے، وہ پھر ہمارے دلوں پر قابو کر لیتا ہے اور پھر ہم مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی صرف ہم رمضان میں ہی مسلمان رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ یعنی ہم کو اور آپ کو تو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ 12 مہینے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہیں، اور آج موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں۔ آج ماحول اتنا خراب ہے، ہر طرف وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن آج مسلمان صرف اور صرف یہی وجہ ہے جو مسلمانوں پر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں کہ وہ مسجدوں سے دور ہے، کہ اس نے نمازیں چھوڑ دی، اس نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ اس وجہ سے آج اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی مسلمان کے غلط کرنے سے اسلام پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، یعنی اسلام ایسا مذہب ہے جس نے ایک کتے کو پانی پلانے پر بھی جنت کی بشارت دی اور بلی کو بھوکا رکھنے سے جہنم رسید کیا ہو۔ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب کے بارے میں اگر کوئی غلط کہتا ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہیں۔ ہماری اور آپ کی غلطیاں یہی ہیں کہ آج ہم نے اور آپ نے مسجدوں سے دوری اختیار کر لی، ہم نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر طرف ذلیل کر دیا، آج ہماری کوئی عزت نہیں رہ گئی۔ لہٰذا میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ہمارے رمضان کے روزوں کو اپنی خاص رحمت سے قبول فرما لے، یا اللہ تو آج ہمارا اس جگہ پر جمع ہونا قبول فرما لے اور ہماری عبادت کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دعا الگ سے ہوتی ہے نا، دعا الگ سے ہوتی ہے، کرو پولیس گھر تو نہیں ایسے کرو۔
کھڑے ہوتی کرو تو ہم لوگ بھی دیکھیں نام لے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ، ہم سب کے سب گناہ گار ہیں، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ، تو اپنی خاص رحمت سے ہم سب کی دعا قبول فرما لے. یا اللہ، تو اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو بخش دے. یا اللہ، تو اپنی خاص رحمت سے ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے. یا اللہ، تو اپنی خاص رحمت سے ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ، تو اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. یا اللہ، جس طرح ہم لوگ رمضان میں متقی و پرہیزگار تھے، یا اللہ تو ہمیں ہماری آخری سانس تک اسی طرح رکھ. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. یا اللہ، آج دنیا میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے. یا اللہ، تو ان کے لیے کوئی آسان راستہ نکال دے. یا اللہ، آج فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے. وہاں جگہ جگہ پر دہشت گرد اپنا کام دکھا رہے ہیں. یا اللہ، تو ان کے حق میں جو بہتر ہو وہ لکھ. یا اللہ، تو ان کو ہر قسم کے ظلم سے نجات دے. یا اللہ، تو ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے بخش دے. یا اللہ، تو ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ، جو ہمارے بیچ سے گزر چکے ہیں تو ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ، تو ہم سب کو ہمیشہ اپنا متقی بندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، آج ہم سب کے سب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور تجھ سے ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہے ہیں. یا اللہ، تو ہمارے منہ سے جو بھی ٹوٹی پھوٹے الفاظ نکلے، یا اللہ تو ان سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے اور ہمیں بخش دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.